السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میرے ایک ساتھی نے میرے پاس ایک واقعہ بھیجا ہے جس کو پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور جسے پڑھ کر مجھے ایک سوچنے کا موقع بھی ملا، اور مجھے اس واقعہ کو پڑھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایسا بہترین واقعہ اور ایک ایسی بہترین کہانی آپ سے شیئر کیوں نہ کروں، تاکہ آپ بھی اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر نیا رنگ پیدا کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو عمل کے ارادے سے سنتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر کچھ نکھار پیدا کرنے کے ارادے سے سنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر وہ نکھار آئے گا، وہ رونق آئے گی، وہ رنگ آئے گا جو آپ خود احساس کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کو اس واقعہ نے کیسے بدل دیا ہے۔ میرے بھائی، واقعہ یہ ہے کہ ایک ملک ہے، ایک ملک تھا جس کا یہ قانون تھا کہ وہاں اعلان ہوتا کہ 1 سال کے لیے کون بادشاہ بنے گا۔ جو لبیک کہتا، جو راضی ہوتا، اس کو بادشاہت کا تاج پہنا دیا جاتا۔ جب اس کی 1 سال کی مدت ختم ہوتی تو اس کو وہاں سے اٹھا کر ایک متعینہ جنگل اور متعینہ بیابان، جس میں دہاڑتے ہوئے شیر، ڈکارتے ہوئے بھیڑیے، طرح طرح کے درندے، طرح طرح کے پھاڑ کر کھانے والے جانور موجود ہوتے ہیں، وہاں اس کو ڈال دیا جاتا تھا۔ اور ڈالنے کے بعد وہاں کے درندے، وہاں کے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور، بھیانک جانور، اس کو 1 منٹ میں اپنا لقمہ بنا لیتے۔ تو اعلان کے مطابق بادشاہ آتا اور مدت ختم ہونے کے بعد اس جنگل میں اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ اس سال بادشاہ میں بنوں گا، اس سال میں تمہارے ملک کا بادشاہ بنوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے سر پر بادشاہت کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنے 1 سال کے اندر بادشاہت کے کاموں کو انجام دیا۔ جب 1 سال کے بعد وعدے کے مطابق اس جنگل میں لے جانے کے لیے حکم سنایا گیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، چلو مجھے اس جنگل میں لے کر چلو۔ جب لوگ اس کو وہاں لے کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب وہ جنگل نہیں بلکہ وہ جنت بن گیا ہے۔ وہاں عمارت، وہاں بہتے نہریں، وہاں باغات، طرح طرح کے پھول، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے نہریں وہاں بن گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے 1 سال کے اندر اپنے آنے والی زندگی کو بہتر بنا لیا ہے، اب مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اپنے بادشاہت کی زندگی میں، بادشاہت کے آنے والی زندگی کو میں نے خوشگوار بنا لیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے ہمارے جتنے بادشاہ آئے ہیں وہ سارے کے سارے بیوقوف تھے، سارے کے سارے پاگل تھے، سارے کے سارے کم عقل تھے۔ آپ ہی ہمارے ایسے بادشاہ ہیں، آپ ہی ہمارے ایسے سرتاج ہیں، ایسے رہنما ہیں، ایسے قائد ہیں کہ آپ نے بادشاہت میں رہتے ہوئے بادشاہت کی بعد آنے والی زندگی کو آپ نے خوشگوار بنا لیا۔ آپ ہی عقل مند ہیں۔ اب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ جب تک زندہ رہیں گے، جب تک آپ سلامت رہیں گے، جب تک آپ بقید حیات رہیں گے، تب تک آپ ہمارے آنکھوں کے تارہ بن کر رہیں گے، تب تک آپ ہمارے سروں کے تاج بن کر رہیں گے، ہمارے رہبر بنیں گے اور ہمارے قائد بن کر رہیں گے، ہمارا بادشاہ بن کر رہیں گے۔ میرے بھائی، اس واقعہ میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ایک بادشاہ، اس کو معلوم تھا کہ مجھے اس بادشاہت کے ختم ہونے کے بعد وہاں چھوڑ دیا جائے گا، تو اس نے یہاں رہ کر وہاں کی زندگی کو خوشگوار بنا لیا ہے۔ آج ہم بھی وہی بادشاہ ہیں، ہم بھی اسی طرح کے بادشاہ ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور ہمیں یہ کہہ کر بھیجا گیا ہے
کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد تم کو آخرت میں جانا پڑے گا۔ آخرت کو اگر تم بنا لو گے تو تمہارے لیے جنت ہو جائے گی، اور اگر تم نہیں بناؤ گے تو تمہارے لیے جو ہے جہنم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے، یا تو پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آپ جس طرح چاہیں، اگر آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو قبر آپ کے لیے جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہوگا، اور اگر آپ برے اعمال کرتے ہیں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ میرے بھائی، اس واقعہ کو سن کر ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے کہ ہم یہاں رہ کر وہاں کی تیاری کر لیں۔ واقعہ لانے کا مقصد یہی ہے، صرف واقعہ سنانا اور یوٹیوب پر آ کر آپ کو اپنا چہرہ دکھانا مقصود نہیں ہے۔ آپ ان واقعہ کو سنیے، اور ایسے سبق آموز واقعہ میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جب بھی میں ایسے واقعہ کو لاؤں آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ میں آپ کے سامنے واقعہ بھی لاتا رہوں گا، موٹے مسائل بھی لاتا رہوں گا، خواب کی تعبیریں بھی لاتا رہوں گا، اور اسی طرح کی قرآن کی تلاوت بھی لاتا رہوں گا، اور حدیث کی تشریح بھی لاتا رہوں گا۔ ہر اعتبار سے آپ کو یعنی دینی معلومات جتنے ہو سکتے ہیں، مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ ان واقعہ کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آنکھ کی یہ آنکھ جو ابھی دکھ رہی ہے، یہ آنکھ جب بند ہو جائے گی اور آخرت کی آنکھ جب کھلے گی، آپ کو افسوس نہ کرنا پڑے۔